الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شفا کی دعائیں. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے. گھر میں بچہ رو رہا تھا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا تم اس کو نظر کا دم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نظر بھی لگتی ہے اور نظر کا علاج بھی ہے. نظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگاہ میں ایک خصوصی تاثیر رکھی ہے. یہی نظر کبھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے اور کبھی شر کا باعث بنتی ہے. کبھی اسی سے انسان اجر و ثواب کماتا ہے اور کبھی یہی نگاہیں گناہ کما کے لاتی ہیں. ان نگاہوں سے شدید نقصان بھی پہنچتا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نظر کے اثرات کیا، نظر کیا چیز ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. قرآن کریم میں بھی انسانی نگاہوں کے نقصانات کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القلم میں فرمایا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر پھسلا ہی دیں، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں، جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگا دیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے اذن سے، حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر پیدا ہو جانا یہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں. آپ نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی موت تک واقع ہو جاتی ہے. اور انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، کبھی خوف اور دہشت کا شکار ہو سکتا ہے.
کبھی ذہنی امراض کا شکار ہو سکتا ہے، خوف کا شکار ہو سکتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی دیوانگی تک، یعنی جنون یا دیوانگی یا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ زہریلے تیر ہوتے ہیں جو کہ محسود اور نظر لگائے ہوئے شخص کی طرف حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں، کبھی اس کو یہ تیر لگ جاتے ہیں، کبھی خطا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لیزر تھراپی کے بارے میں سنا ہوگا، اس میں کوئی اوزار استعمال نہیں ہوتے، صرف ریز کے ذریعے جو ہے مختلف ٹیومرز وغیرہ کو توڑ دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات پتھر بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی آنکھ سے کچھ نظر نہ آنے والی لہریں نکلتی ہیں، جیسے ریز ہوتی ہیں نا، ایسی نگاہوں سے بھی ریز نکلتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایموشنل انرجی بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے، اور یہ انسان کے سکن کے جو مسام ہیں ان کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر جسم کے اندر تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں۔ کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی اگر یہ پازیٹیو ہوں، مثبت ہوں تو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر منفی ہو تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو نظر بد ہوتی ہے وہ اصل میں منفی لہریں ہوتی ہیں، نیگیٹو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے انسان کے جسم کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، اور پھر انسان کے خون کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہوگا، اللہ عالم۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں بعض اوقات حد سے زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار اور اپنی نعمتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور جیسے آج کے دور میں اتنا زیادہ سیلفی کا رجحان ہو گیا ہے، ہر چیز کی تصویریں کھینچ کھینچ کر سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہیں، تو وہ دوسروں کے اندر بعض اوقات حسد پیدا کرتی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، لہذا بہت زیادہ ہر وقت اپنی نعمت کا اظہار نہ کرو۔ اسی طرح خود نمائی جو ہے یہ بھی نظر بد کا سبب بنتی ہے، یعنی دکھاوا کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کو بہت ظاہر کرنا۔ حدیث میں ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ وہ منفی لہریں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثبت بھی ہوتی ہیں، خوشی اور تعجب کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت دفعہ نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے دیکھتا کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات خود اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، اپنی چیزوں کو دیکھ کر بہت حد سے زیادہ خوش ہو جانا، جیسے اپنے بچوں کو یا اپنے کھیت کو یا اپنی کسی بھی اپنے گھر کو، گاڑی کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر برکت کی دعا دینے کا حکم دیا ہے، جیسے شادی کے موقع پر عام طور پر دلہا دلہن بھی خوش ہوتے ہیں، فیملی بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبھی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے برکت کی دعا دینے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتے تو فرماتے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے، تم پر اپنی برکت فرمائے
اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ جس طرح حسد کرنے والوں کی نظر لگتی ہے، ایسے ہی محبت کرنے والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ لہذا انسان کو اگر کسی کی کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہو تو فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ برکت کی دعا ہی دراصل دم ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک طرح کا دم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بعض اوقات غیر معمولی علامات ہوتی ہیں، جیسے کوئی اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے یا کچھ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس کی بیماری ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب کے بچوں کے جسم لاغر دیکھ رہا ہوں، یعنی کمزور ہیں بچے، کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہیں نظر بد جلدی لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر انہیں دم کرو۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے دم کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے تو آپ نے فرمایا ان الفاظ سے دم کرو، لیکن اب وہ الفاظ کیا تھے ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، بعض اوقات چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، زرد پڑ جاتا ہے یا داغ دھبے نکل آتے ہیں اس پر۔ اسی طرح یہ کہ بچے بعض اوقات ضرورت سے زائد روتے ہیں اور چپ ہی نہیں کرتے، ان کو خاموش بھی کرائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ یعنی اگر یہ رو رہا ہے تو پھر اور بلا وجہ رو رہا ہے، کھایا پیا بھی ہے، نیند بھی پوری ہے، سب کچھ ہے، سب ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان بلا وجہ غمگین ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اسی طرح سر کے پچھلے حصے میں درد یا کندھوں پہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، برے خواب آنے لگتے ہیں، پڑھائی سے بچوں کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، انسان بعض اوقات اپنے بزنس کے بارے میں غلط فیصلے کرنے لگتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ انسانوں کی نظر کے ساتھ ساتھ جنات کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ انسان تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات تو نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں کہاں ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں انٹر ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ جنات کی نظر سے، کیونکہ ایسی جگہوں پر جنات ہوتے ہیں تو یہ بسم اللہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک پردے کا کام دیتی ہے، یعنی پھر وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح بعض اوقات جانوروں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، جانوروں کی، جیسے آپ کھا رہے ہیں اور بلی کو نہیں دے رہے کھانا، وہ آپ کو دیکھے جا رہی ہے تو جیلس ہو رہی ہے کہ برا فیل کر رہی ہے۔ جی ہاں، تو اسی طرح طوطا وغیرہ، جی پیٹس جو ہوتے ہیں، یعنی بیسیکلی پیٹس۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل کلمات سے حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کے کلمات تامہ، تمام کلمات کے ذریعے سے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک، وہ ویسے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن یہ کہ یعنی جہاں من کل عین لامۃ، یہ عام لفظ ہے جو انسان، جنات، جانوروں سب کے لیے آیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپوں کو قتل کر دو، خصوصاً 2 سفید لکیروں والے اور دم بریدہ کو، جن کی دم کٹی ہوئی ہو، کیونکہ یہ حمل کو گرا دیتے ہیں اور بصارت زائل کر دیتے ہیں، یعنی ان کی نظر جو ہے۔ جی، پھر اسی طرح کتے کی نظر کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کتے جنات میں سے ہیں، پس جب یہ تمہیں کھانے کے وقت پالیں تو ان کے سامنے کوئی کھانے کی چیز ڈال دیا کرو، یعنی خود کھاؤ تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو،
کیونکہ ان کی نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم کچھ دعائیں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد دعاؤں کی طرف آئیں گے۔ اللہم اذہب عنہ حرہا اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها۔ اے اللہ اس سے اس نظر کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں،
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں جب یہ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. بس جب آپ کو فراغت ملے تو عبادت میں محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف بس رغبت کیجیے. تو آئیے ہم پہلی دعا کی طرف آتے ہیں. اللہم اذہب عنہ حرہا. اللهم أذهب عنه حرها وبردها وغصبها. اے اللہ اس سے اس نظر کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. اس دعا کے ریفرنس میں سلسلہ صحیحہ کی حدیث آتی ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے. سہل نے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی. آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی: اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر کھڑے ہو کر فرمایا: جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود
یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نظر بد لگتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور عامر بن ربیعہ جو ایک صحابی تھے اور ان کی کوئی بری نظر نہیں تھی، لیکن چونکہ سہل بن حنیف کا وجود انہیں پسند آیا تو ان کی نظر لگ گئی اور سہل جو تھے وہ بیمار پڑ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی اس موقع پر کہ اگر کسی کو نظر لگی ہو تو اس کے لیے کیا پڑھا جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تواضع بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح وہ صحابہ کے ساتھ ان کے غم دکھ تکلیف میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ایک ساتھی اس طرح بیمار پڑ گئے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً ان کے ساتھ آئے اور ان کے لیے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہم اذہب عنہ ہر رہا، اے اللہ لے جا اس سے اس کی ہر کہتے ہیں گرمی کو، حرارت کو، سوزش کو، تیزی کو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سی گرمی ہے؟ یعنی نظر بد کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والی حرارت یا بے چینی ہوتی ہے نا، ایک بے چینی سی اور ایک انریسٹ سا، کیونکہ نظر بد سے بعض اوقات جسم میں ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جیسے بخار ہو جائے یا کوئی انفلیمیشن کی طرح کی کوئی چیز محسوس ہو اور جسم جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جائے۔ اور وبردہا، برد کہتے ہیں سردی کو، ٹھنڈک کو، اور یہاں اس سے مراد نظر بد کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری اور ٹھنڈک کا احساس۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض یا بچے جو ہے نا شیور کرنے لگتے ہیں، باقی سب لوگوں کا ٹمپریچر ٹھیک ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک سردی لگنی شروع ہوئی اور ہم نے کمبل بھی لے لیا اور رضائی بھی لے لی اور گرم پانی بھی پی لیا اور سب کچھ کر لیا لیکن ٹھنڈ نہیں ختم ہو رہی تھی۔ تو اس طرح کی کیفیت نظر بد سے بھی ہو سکتی ہے، ایک دم شیورنگ شروع ہو جائے، کمزوری محسوس ہونے لگے۔ یعنی بعض اوقات نظر بد ایک دم جسم کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے جسم میں انسان سردی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور وصب جو ہے یہ بیماری کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں، درد کو، تھکاوٹ، مسلسل لاغری۔ اور یہاں بھی اس سے مراد کیا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی جو جسمانی یا ذہنی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان پھر چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دے۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، اگر کوئی کسی کا ایکسپیرینس ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ جی آپ بولیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کیونکہ کہا ہے انہوں نے کہ گرمی اور سردی، تو کیا یہ بخار کی تیزی میں بھی ہم مریض کو پڑھ کے دم جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کہ اگر کسی کو نظر نہیں بھی لگی اور کسی کو بہت شیورنگ ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ شیورنگ کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا پہلے ٹھنڈ لگتی ہے خوب پھر اس کے بعد شدید ٹمپریچر ہو جاتا ہے، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کمزور ہو رہا ہے بچہ اور لاغری ہوا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو لگ ہی نہیں رہا، کہتے ہیں نا کہ اس کو لگتا ہی نہیں کچھ، تو اس میں بھی ایسے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور وہ پرانی نظر بھی ہو سکتی ہے، نظر اس میں نہیں جانے کی ضرورت ہوتی، انسان یہ دیکھے کہ کس کی لگی، یہ کوشچن نہیں، یہ دیکھے کہ اب ہو گیا ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے۔ استاذہ جی آپ نے ابھی لیزر کی بات کی تھی نا، لیزر کا تو سب کچھ ایکسپیرینس جی گھروں میں مائکرو ویو اوونز ہیں ہر گھر میں نا، تو وہ بھی تو وہی انرجی ہے، وہ تو کھانے کو جلا بھی سکتے ہیں، جلا بھی دیتی، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جیسے مائکرو ویو ہے وہ بھی ویوز ہیں اور ان میں کوئی آگ جلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کوئی ہیٹ نظر نہیں آتی بظاہر، لیکن کچھ ویوز ایسی آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کھانا جو ہے وہ جل کے راکھ ہو سکتا ہے۔ استاذہ جی جو آنکھوں کی ریز کا بہت سمپل ایکسپیرینس، جیسے کوئی اگر آپ کی طرف سٹیئر کر رہا ہے نا،
آپ کو نہیں پتا کہ کوئی اسٹیئر کر رہا ہے، تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ somebody is staring at you. جی آپ فوراً نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی جیسے پہنچ گھبراہٹ جاتا ہونے ہے. لگتی ہے. اس لیے کبھی کسی کو اسٹیئر نہیں کرنا چاہیے اور مسلسل نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے یعنی ٹھیک یعنی انکمفرٹیبل ہوتا ہے. جی یعنی یہاں تو اس کا کلچر میں تو ویسے ہی برا سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھ پہ کیوں اسٹیئر کر رہا ہے. استاد جی خاص طور پہ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ابھی رکھا جا رہا ہے تو برتنوں کی تعریف ہوئی ہے یا پھر کسی لیمپ کی تعریف ہوئی ہے، وہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے، اسی وقت اس کی تو. لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کو نہیں احساس دلانا چاہیے کہ بھئی آپ کی نظر لگی یا آپ کی لگی یا کس کی لگی. ہم فوراً بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بیچارے نظر لگا. بعض اوقات یہ کہ بدگمانی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی نہ ہی لگی ہو، کسی اور کی ہو. تہمینہ مجھے پلانٹس کا شوق ہے، آپ کو پتہ ہے. ایک میں نے انڈور پلانٹ تھا، بہت خوبصورت تھا، تو میری فرینڈ آئی تو اس نے اتنی تعریف کی سبحان اللہ. یقین کرے ود ان 2 days the whole plant was gone. Within 2 days اس بیچاری نے تو اچھائی کی کہ اتنا خوبصورت پلانٹ within 2 days ختم ہو گیا پلانٹ، بالکل ختم. سبحان اللہ. اور میں نے ہر کوشش کی اس کو کہ میں ریوائو کروں، نہیں ہوا. پیچھے طیبہ کا دل. سازا میں نیو یارک گئی تھی 2 years پہلے، اور میں قبرستان گئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ جانا چاہیے کہ نہیں. میرے ہسبینڈ کی خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہاں پہ میری طبیعت خراب ہوئی، گھر آئی تو سب مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ویسی کی ویسی ہو، 2 سال اتنے سال ہو گئے شادی کو بدلی نہیں. بار سسرال والے یہی کہہ رہے تھے. تو میری طبیعت خراب ہوئی، ہیڈ ایک شروع ہو گیا. میں واپس آئی اور میں تھرو آؤٹ گاڑی میں بس وامٹ کر رہی تھی اور میں سوتی بھی آئی کہ مجھ سے گاڑی بھی نہیں چلائی جا رہی تھی. تو کینیڈا واپس آئی، میں پورا 1 مہینہ بیڈ پہ رہی ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے CT اسکین کا بولا. میں کہاں نہیں گئی اور میرا ہیڈ ایک نہیں جاتا تھا اور طبیعت خراب رہتی تھی. میں اٹھتی تھی گر جاتی تھی. تو مجھے جو سمجھ آتا تھا میں پڑھتی تھی، اتنا نالج نہیں تھا. تو پھر میری بہن نے ایک مسجد کے امام تھے، ان کو کال کی تو انہوں نے کہا اس کا طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہی، کہ CT اسکین تک بات آ گئی ہے، ڈاکٹر میڈیسن دے رہے ہیں، کچھ نہیں فرق پڑ رہا. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت قلم پڑھو. وہ پڑھی اور 5 منٹ میں سو گئی. اس کے بعد میں اٹھی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کچھ تھا. اس میں یہی آیت آتی ہے نا، جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. استاد جی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بچوں کی چیزیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کی کامیابی ہوتی ہے کیا، اور یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر آپ ذکر کر دیں نا تھوڑی دیر میں پھر وہ ان کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے بچوں. بالکل. ساتھ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، تبارک اللہ کہنا چاہیے. استاد جی یہ علاج ہے تو اس سے پہلے تو پریونشن ضروری ہے، تو جی اس کو پریونشن کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ نہیں، یہ تو کوئی چیز ہو تو پھر اس کے دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. وہ تو صبح شام کی دعائیں اور جو حفاظت کے اذکار ہیں وہ تو الگ ہیں. اور اس کا کوئی خاص مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ ایک مرتبہ بھی کافی؟ جتنا بھی تو کوئی تعداد بتائی نہیں گئی. 1 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ دفعہ پڑھ لیں، جب تک آپ فیل کریں کہ اس کے اندر تکلیف ہے تو پڑھتے رہیں. سازا ہمارے یہاں پہ آئی ڈونٹ نو اف اٹس ا میتھ یا اس میں کوئی ریالٹی ہے. سم پیپل سے کسی بندے کو، اور ایکچولی کچھ لوگوں کو زیادہ نظر لگتی ہے تو کہتے ہیں اس کا ہون ہلکا ہے اس لیے اس کو زیادہ. اچھا ہو سکتا ہے، اس کا مجھے علم نہیں. جی آن لائن کے لیے مائک لائیے. جی رخسانہ. آپ کی دعاؤں کے متعلق بتانا تھا کہ میں نے کسی سے شیئر کی، ان کو 2-3 مہینے پہلے ہی کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. تو وہ کہہ رہی تھیں 4 دن پہلے میں نے ان سے شیئر کی ہیں دعائیں. تو آج ان کا میسج آیا، کہہ رہی ہے میں بہت بہتر فیل کر رہی ہوں، تکلیف کم ہے، ایون میں اٹھ کے چلنے پھرنے لگ گئی ہوں، پہلے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. الحمدللہ. تو انرجی بھی ملتی ہے اس سے. بالکل. جی قرۃ العین. پیاری استاذہ جی، میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. کئی سال پہلے ایسے ہوا کہ میں استاذہ بالکل ٹھیک تھی اور اسی طرح کاموں میں بزی مصروف. تو مجھے بس ایک دم سے نا میں ایسے مجھے لگا کہ جیسے کھانسی ہوئی اور پھر میری بڑھتی چلی گئی. استاذہ میری اتنی بری حالت ہوئی کہ میرے لنگس کولیپس کر گئے بالکل. میری آکسیجن سیچوریشن اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹلائز ہونا پڑا. میں پورا مہینہ استاذہ ہاسپٹل میں رہی.
डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता था कि इनको हुआ क्या है। हर मेडिसिन जो मुझे दी जाती उस्ताजा, वो मेडिसिन मेरी बॉडी पे रिस्पॉन्ड ही ना करती, और घर वाले भी इतने परेशान और इतना, लेकिन और उस्ताजा मुझे कुछ ऐसे होश मुझे नहीं होता था, और मुसलसल स्टीरॉइड से मिल रहे थे, हर तरह की मेडिसिन यूज करके देख ली, फायदा ना हुआ। फिर उस्ताजा ये हुआ कि मेरी मदर ने और बहनें वो भी सब आई हुई थी, तो उन्होंने फिर ये किया कि काफी सारे, जैसे खुद भी अपने वजू का पानी और कुछ काफी लोगों से वो कहा कि वजू का पानी जो है वो हम जमा करते हैं। तो फिर ये हुआ उस्ताजा, जब वजू का पानी जमा किया और फिर मेरे जब सर पे डाला, उस्ताजा आप यकीन कर रहे हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना मेरे कंधों से ऐसे कोई बोझ, इतना उस्ताजा मेरे कंधों पे और कमर पे बोझ था कि मुझे लगता था कि मनो मेरे ऊपर कोई टन्स के हिसाब से मेरे पर पत्थर डाल दिए मेरी कमर पे और मेरे कंधों पे। और आप यकीन करें उसका कुछ ऐसा सूदिंग इफेक्ट था, और फिर रुकिया पड़ा उसमें, और वो पानी जो डाला उसे उस्ताजा अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मैं ठीक होना शुरू हुई, और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं जिंदगी की तरफ आ रही हूँ। अदरवाइज तो सब ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं अभी आगे कोई जिंदगी है भी या नहीं। तो ये उस्ताजा बड़ा सख्त इफेक्ट होता है नजर का, मैंने तो खुद अपने ऊपर ये चीज देखी है। और इन दुआओं का भी उस्ताजा फिर बहुत, पानी का जो वजू का पानी था इससे बड़ा अच्छा इससे फीलिंग हुई, और बहुत अच्छा इससे मैं फिर ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरीहा ज़ैन। जी उस्ताजा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अभी रिसेंट मेरे साथ ये चल रहा है मामला 1-1.5 माह से तकरीबन। तो आपने जो नजरी बद की अलामात बताई सारी ही मेरे अंदर मैंने अपने खुद को फील किया, जैसे शोल्डर्स का भारी हो जाना, जिस्म सुन्न हो जाना, एकदम सैड जो है वो आपका मूड हो जाना, बेचैनी, जिसम में एकदम ठंड लगनी शुरू हो जानी, एकदम जो है उसके बाद एकदम से घबराहट शुरू हो जानी। तो मैं कोई 2 वीक से आपकी क्लास ले रही हूँ, और मतलब उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब दुआएं वगैरह पढ़ी, और अभी भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेडिकेशन भी कर रही हूँ। अभी भी जो है ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मुझे ठीक नहीं हो रही, लेकिन बहुत हद तक मैंने अपनी कैफियत पे कंट्रोल पा लिया है। मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, रोना शुरू कर देना, और मैं घर से, मेरा दिल करता था मैं कहीं चली जाऊं, घर के अंदर नहीं रहूं। तो उसमें तो बहुत हद तक काबू पाया, वसवसों का आना, खौफ महसूस होना, ऐसे लगना कुछ हो रहा है मुझे, और बॉडी सुन्न हो रही है। जी इंशाल्लाह जी, आप पढ़ते रहें, और ये अब इंशाल्लाह नजर की आप ये सारी दुआएं पढ़ेंगी ना, तो इससे और भी आपको फायदा होगा। जी नैयर। जी सर, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हम जैसे समर हॉलीडेज पे हम 2 महीने यूके रह के आए, तो मेरे सब बच्चे माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे थे। तो उस्ताद जी जब से वापस आए हैं तकरीबन महीना एक हो गया, तो मेरे बच्चे जो है ना, मुझे पर्सनली जब मैं उनका सबक सुनती हूँ तो मुझे फील हो रहा है जैसे उस तरफ फोकस भी नहीं है, और बहुत इसमें मुझे जैसे कमी फील हो रही है। तो उस्ताद जैसे मैं हिफाजत की दुआएं जो आपने बताई और शैतान से बचने की वसवसों से, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। तो सर इसके अलावा भी जैसे और क्या कर सकती हूँ इनके अब ये जो नजर के जी, ये जो नजर की आप पढ़ेंगी ना, और जो चीज ये पढ़ेंगे, अब ये नजर वाला इलाज करें अब उनका। और वैसे भी बच्चे ना हमेशा छुट्टियों के बाद तंग करते ही हैं, ये एक उमूमी तौर पर, क्योंकि हम खुद भी आप देखें 2-3 दिन छुट्टियां होती हैं तो फिर स्कूल जाने को दिल नहीं करता। जी हुमा समी। जी सादा जी, सुभान अल्लाह। मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी लग रही थी कि कभी कभी हम जैसे यहाँ पे थे ना कि वो सहाबी की नज़र लगी और सहाबी ही को लगी, सुभान अल्लाह। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप अपने सारे अज़कार भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, तो ये फिर भी आप पर इफेक्ट कर जाती है, ये इतनी शदीद होती है। मुझे याद पड़ता है कि कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि दिल की धड़कन इतनी तेज रहने लग गई थी, और बहुत ज्यादा जैसे कमजोरी भी, और काम करती थी, थोड़ा सा चलती थी, थक जाती थी, सांस फूल जाती थी, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या, बेरी के पत्तों से भी नहाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर सुभान अल्लाह मुझे मुआवज़ात से आराम मिला था। और वो ऐसे भी जैसे सिस्टर कुरतुलैन कह रही थी ना कि पढ़ के मैंने ऐसे दम किया और ऐसे लगा जैसे सब चीजें मुझसे उतर गई हैं एकदम से। और तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो अस्कार होते हैं, यही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसी में बरकत दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, उस इंसान का इम्तिहान भी होता है ना, क्योंकि जिंदगी एक इम्तिहान है, तो अच्छी बुरी चीजें तो जिंदगी में पेश आती रहती हैं। तो और बाज़ औक़ात ये कि हमारे अज़कार जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, हम बेध्यानी में पढ़ लेते हैं, रटे रटाए बस जुमले बोल देते हैं, तो उसमें और फिर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह ताला का इज़्न हो तो तकलीफ दूर भी हो जाती है, और अल्लाह के इज़्न से तकलीफ आ भी जाती है।
حکمت تو اسی کو معلوم ہے. جی نبیلہ جہانگیر. جی استاذہ جی مجھے بس یہ سوال ہی تھا کہ اس کی کیا مدت بھی ہے؟ لائک فار ایگزامپل اگر کسی کو نظر لگی ہے اور اس کو بہت سال ہو گئے ہیں، لائک قریباً 10 سال یا سم تھنگ، اور مجھے ان دعاؤں کا نہیں پتا تھا، سو اب مجھے پتہ چل گیا ہے، تو کیا میں ابھی بھی پڑھ کے جی بالکل، نئی ہو پرانی ہو کچھ بھی ہو بالکل پڑھ سکتا ہے، پورے یقین سے پڑھنا چاہیے. جی سعدیہ. جی استاذہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا نظر کا دم جو ہے ہم اپنے دور بیٹھے کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے بہن بھائی یا کوئی عزیز ہیں تو ان کو ہم غائبانہ طور پہ کر سکتے ہیں یہ دم؟ جی غائبانہ بھی کر لیں، لیکن یہ کہ آپ آڈیو کے ذریعے ان سے فون پہ جیسے بات کرتے ہیں آپ ان کو ان کے کان میں سنوائیں اذکار کو، ٹھیک ہے، یا وہاں جو کوئی ہیں ان سے کہیں. ٹھیک. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جیسے یہ نظر کا دم چیپٹر شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دم کرنے لگے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور ہر بار ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیریں، ٹھیک ہے، ہر بار ہاتھ پر پڑھیں سورۃ فاتحہ اور پورے جسم پر، خود کو اگر دم کر رہے ہیں تو سارے جسم پر پھیریں، اور اگر بچے کو کر رہے ہیں تو اس کے جسم پر بھی پھیریں. آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی 1 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ آیات پڑھیں. جی پہلی آیت. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں. یعنی بعض اوقات کوئی شخص نیکی میں ہم سے آگے نکل جاتا ہے، کسی خیر کے کام میں ہم سے سبقت لے جاتا ہے تو ہمیں اس پر حسد ہو جاتا ہے. یہی حال یہود کا ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پیغمبر ان کی نسل میں سے آئیں گے. جب وہ عربوں میں سے آ گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ عرب سبقت لے گئے ہم پر، اب ان کو یہ سارا فائدہ ملا یا عزت ملی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آخری نبی کا آنا ایک بہت عزت کی بات تھی. تو اس پر حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا تھا، ان کے شکوک و شبہات دور ہو چکے تھے، لیکن حسد کی بنا پر انہوں نے خود بھی انکار کیا، اور نہ صرف یہ کہ خود انکار کیا بلکہ اس بات کی بھی کوشش کی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی بھٹکا دیا جائے. جی تو یہ آیت بھی چونکہ اس میں لفظ حسد آتا ہے تو اس لیے عمومی طور پر علماء ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں جس میں وہ خاص الفاظ موجود ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک نظر کا دم سنا تھا، کسی نے مجھے بھیجا، اس میں بہت سارے دم تھے. چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ قاری صاحب کون ہیں اور ان کا نام کیا اور کیا، لیکن وہ اتنا اچھا دم تھا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں نظر، عین اور حسد اور اس سے متعلق تھی وہ انہوں نے ساری پڑھی. تو میں نے سوچا کہ ان سب کو میں لکھوا لیتی ہوں لوگوں کے فائدے کے لیے کہ اگر کوئی اور بھی پڑھنا چاہے. اس کے بعد میں نے اتنا وہ ڈھونڈا، لیکن وہ ٹیسٹ کرتی رہی کہ کئی دفعہ میں نے مختلف وہ قاریوں کو چیک کیا، لیکن میں ابھی تک نہیں ملا. انشاءاللہ اگر ملا تو میں اس کو ضرور اویلیبل کروں گی، کیونکہ وہ مجھے بہت یونیک آئیڈیا لگا تھا کہ انہوں نے اور جو میں سن رہی تھی تو وہ آیتیں میرے اوپر اثر کر رہی تھی. تو قرآن تو سارا ہی شفا ہے، لیکن قرآن میں سے اگر وہ حصے منتخب کر لیے جائیں جو کسی خاص مناسبت سے ہوں، کسی خاص کانٹیکس میں ہوں، تو وہ بھی فائدہ دیتے ہیں. جی رقیہ شریعہ کے اندر ہی تھا، لیکن دونوں کے وہ پڑھنے والے کون تھے اور
نام کیا تھا کچھ پتہ نہیں. نہیں یہ تو جسم پہ دم کرنا ہوتا ہے. جی نیکسٹ آیا. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی. یعنی یہاں بھی اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان کو ایک عظیم نبوت سے نوازا ہے، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہ کرنے، آپ پر ایمان نہ لانے کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق عربوں سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو یہاں ایک بڑی اہم بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کسی سے حسد محسوس ہو، کسی بھی چیز پر، کسی کے حسن پر، کسی کے مال پر، اولاد پر، نعمتوں پر، کسی بھی چیز، تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے پیارے رب کی تقسیم ہے اور اس نے اس کو یہ عطا کیا اور مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے. دیکھیے زندگی میں انسان کو جتنی بھی نعمتیں مل جائیں وہ خوش نہیں ہو سکتا اگر وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے کڑ رہا ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب اگر نبوت ان کو ملی ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. تمہیں بھی تو اتنا کچھ ملا، کتاب ملی، حکمت ملی، اور بہت بڑی بادشاہت حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل میں ملی. تو تمہیں کس بات پر؟ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی. یعنی بنی اسرائیل پر بھی تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات تھے. تو یہ تو اس گروہ کا ایک رویہ تھا نا. لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ عام طور پر جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے، اس پر خوش نہیں ہوتا، اور جو دوسرے کو ملتا ہے اس سے کمپیریزن کرنے لگتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے تکلیف میں آ جاتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا. یہ عجیب شیطانی وار ہوتا ہے انسان پر، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے خود حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے، اور یہی چیز پھر وہ دنیا میں لوگوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ان کے دل میں ایسے خیالات، ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں. اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو دو چیزیں بڑی لازم ہیں. ایک کہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اچھا یہ فحدث یہ نہیں کہ آپ کسی لیکچر میں شروع ہو جائیں کہ میرے پاس یہ بھی اور یہ بھی، اور یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کسی محفل میں بیٹھ کے اپنی نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دیں. حدث، اللہ سے مناجات کیا کریں، یعنی وہ اسے بولا کریں، اللہ آپ نے تو مجھے یہ بھی عطا کیا، آپ نے مجھ پر یہ، آپ کی یہ بھی بلیسنگ ہے اور یہ بھی نعمت ہے اور میرے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی. جس سے سیلف ٹاک ہوتی ہے اور آپ بیٹھ کے تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری عام طور پر تعلق کی کیا علامت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کیا تعلق ہے اللہ سے؟ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اب ایک لپ سروس ہی لگتی ہے. وہ کیا وہ شدید فیلنگ ہے جو ہم کسی بھی اپنی جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ویسی ہے کم از کم؟ یعنی زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کسی چیز سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے. تو آپ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے،
اور پھر اس محبت کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جو میرے جذبات اس شخص یا اس چیز کے لیے ہیں کیا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا نہیں، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ہمیں بلائے، کوئی چیز چاہے، کچھ، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں یا یہ کسی بھی قربانی کے لیے یا کسی بھی کوئی بھی حکم ماننے کے لیے، تو کیا ہم اتنی خوشی سے دوڑتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ یا جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے کیا ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت ہے؟ تو ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ تو نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں کیا ہمیں ان کا احساس بھی ہے؟ کیا ہم زندہ ہیں مائنڈفلنس کے ساتھ کہ ہمیں شعور ہے کہ ہاں یہ نعمت ہے میرے پاس اور ہم اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، پھر جب خوش ہوتے ہیں تو پھر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو خوش ہونے کا راز ہے وہ دوسروں کی نعمتوں اور خوبیوں کا اعتراف کر لینا، اسے ایکسیپٹ کر لینا کہ ہاں اللہ نے اس کو دیا ہے اور اللہ نے اس کو دیا، میں اس پہ راضی، میں بھی خوش ہوں، مجھے خوشی ہے کہ اس کو یہ چیز ملی ہے۔ کسی کو بھی کچھ ملے تو اپنے آپ سے پھر وہی سیلف ٹاک اپنے آپ سے کہیں میں بہت خوش ہوں کہ میری بہن کو یہ نعمت مل گئی، میں بہت خوش ہوں کہ میرے فلاں کو، جو بھی کوئی جس کو بھی ملی۔ اور بعض اوقات جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ان کو کچھ ملے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جن سے ہماری بنتی نہیں ان کو کچھ مل جائے تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی، تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ اللہ نے اس کو دیا۔ دیکھیں کسی کو بھی نہ کسی پر کلی فضیلت کوئی نہیں، بات سمجھ آئے؟ کلی فضیلت کسی کو کسی پر نہیں۔ کلی فضیلت کیا ہے کہ مثلا میں کہوں کہ میں آپ کی چونکہ استاد ہوں لہٰذا مجھے ہر لحاظ سے آپ پر فضیلت ہے، اور انتہائی غلط بات ہوگی۔ ہر لحاظ سے کہاں سے فضیلت آ گئی؟ اللہ نے آپ کو بعض خوبیاں، بعض سمجھ بوجھ، بعض علم کی چیزیں، تجربے، حکمتیں، سکل، صلاحیتیں، ذہانتیں ایسی عطا کی ہوں گی جو میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک جزوی بات ہے کہ اللہ نے مجھے چند سال پہلے آپ سے پیدا کر دیا اور مجھے وہ پڑھنے کا پہلے موقع مل گیا، لہٰذا اس وقت آپ کو پڑھانے کے کام پہ لگ گئی ہوں، لیکن اس کی بنا پر میرے اندر کسی قسم کا فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو بلیٹل کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ میری شاگرد ہے، یہ میرا بچہ ہے یا یہ چھوٹا ہے لہٰذا یہ تو کسی کھاتے میں نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اور اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسا دیا ہوتا ہے جو آپ سے بہتر ہوتا ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر۔ تو آپ اللہ کے فضل کو نہیں مانیں گے، اللہ کے فضل کو مانیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر خوش ہوں۔ دوسروں کی خوشی پہ خوش ہونے والا ہی خوش ہو سکتا ہے، جو دوسروں کی خوشی پہ خوش نہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا جائزہ خود لے، اپنا محاسبہ خود کرے کہ دوسروں کی خوشی پہ میں دل سے خوش ہوتی ہوں یا نہیں، یا بس اوپر اوپر سے ایک خوش آمد اور ایک رسم دنیا نبھانا کہ بس ہاں ٹھیک ہے، کیا مجبوری ہے، اب ناخوش ہوں گے تو پھر تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا کسی اور خوف سے انسان اوپری خوشی کا اظہار کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے اس کو اس چیز سے نوازا ہے، کسی کو اچھی آواز سے، کسی کو علم سے، کسی کو مال سے، کسی کو حکمت سے، کسی کو کسی چیز سے، تو جو بھی جس کے پاس ہے اسے ایکسیپٹ کر لیں۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیف اور آزمائش کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ میرے حصے کی تھی اور یہ ایسی ہے لہٰذا اس کے ساتھ مجھے جینا ہے، اور دوسرے کو ملنے والی نعمت کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اللہ نے اس پر فضل کیا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، تو اللہ کے فضل پر میں خوش ہوں۔ اب آپ دوبارہ ذرا اس آیت کو پڑھیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے کسی اور کو نعمت دے دی تو اس پہ تمہیں حسد ہو گیا؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، دین دنیا دونوں دی تمہیں وہ نہیں یاد رہی؟
اس پر ہی اگر تم شکر ادا کرو تو تمہارے لیے بہت فائدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہیں؟ جی کہیں مائک دیجیے. سر جی یہ اتنی اسٹرانگ بات ہے نا کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت اور تکلیف اور دوسرے کو ملنے والی خوشی پر خوش ہوں. ہمارا معاملہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ہمارے اوپر تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی ان ساری خوبیوں, ساری اچھائیوں, ساری نیکیوں کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ اور یہ اور یہ کیا ہے, اور یہ وائی می, مجھ پہ کیوں ایسا ہو گیا. اور اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ان کی ساری ہمیں برائیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے تو کبھی کچھ اچھا کیا نہیں, ان کے ساتھ یہ کیسے اچھا ہو گیا. تو یہ اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے, ہمارا ہی بھلا ہے اس میں. اپنی سوچ بدلیں گے تو اپنا ہی فائدہ کریں گے, اور نہیں بدلیں گے تو خود ہی عذاب میں مبتلا رہیں گے. پیچھے دیجیے ان کو. استاذ جی ایک سوال تھا, ابھی اپنے پیچھے مثال دی نا کہ وضو کے پانی سے بھی نظر کا علاج کرنے کی بھی بات وہ شیئر کرنی تھی نا خاتون. تو استاذ جی ایک ابھی ریسنٹلی خاتون سے میری بات چیت ہوتی ہے, تو وہ ایک ایسی کمیونٹی میں ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, شی ہر سیلف اینڈ ہر ڈاٹر, تو پھر وہ دونوں اپنے ہی وضو کا. ہاں اپنے بالکل. اور اگر نہیں پتہ چلے نا کہ کس کی نظر لگی ہے تو گھر کے کسی یعنی کہ بزرگ کا, مثلاً آپ وائف ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہہ سکتے ہیں وضو کا پانی دے دیں, یا یہ کہ کوئی امی ابا ہیں ساتھ یا کوئی, تو ان کا بھی لے کے ڈال سکتے ہیں. یعنی آپ کوئی ٹب لے لیں, اس میں ہاتھ بازو منہ جو وضو کا پانی ہے اسے دھو کے تو کمر پہ ڈال لیں پیچھے, جس کو نظر لگی اس کے اوپر الٹا دیں, جیسے بیری کے پتوں کا پانی ڈالتے ہیں. استاذہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم قابل رشک جن چیزوں کو سمجھتے ہیں نا, جن پہ حسد میں گرفتار ہوتے ہیں, وہ عموماً کسی کا سٹیٹس ہے, گاڑیاں گھر ہیں, کسی کے پاس زیور ہے, کوئی ٹریول بہت کرتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اچھا شاید وہ بہت نعمتوں سے مالا مال ہے. ہم اگر غور کریں کہ بہت سے لوگوں کے پاس ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جیسے ہدایت ہے, محبت ہے, خدمت ہے, اولاد کی فرما برداری ہے, ماں باپ کی دعائیں مل رہی ہیں, آپ کو ذکر کی توفیق ملی ہوئی ہے, عبادت میں آپ اچھے کاموں کی توفیق ملی ہے, تو یہ بھی تو آپ کے اوپر بہت آپ مالا مال ہے نا. بالکل. اصل میں نا نعمت کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے نا, نیکی کی توفیق کو ہم نعمت نہیں سمجھتے. السلام علیکم. میں نے سوال نہیں پوچھنا, صرف ریفلیکشن کے 2-3 پوائنٹس ہیں. مجھے پتہ ہے کلاس کا ٹائم کم ہو رہا ہے. ایک تو یہ میں ایکچولی سائیکالوجی پڑھتی ہوں اور اس پر کچھ ریسرچ بھی کرتی ہوں. آئی تھنک اس آج کی کلاس کا ٹیک ہوم جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ آیا ہے کہ دین کی ہر بات سمجھنے کے لیے جو اس کی بنیاد جو ہے وہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کا کیتھارسس ہے. جب تک آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے, جس طرح گریٹیٹیوڈ کے بارے میں اب پوری دنیا بات کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی بیماری کا علاج کرنا ہے تو آپ نے صبح اٹھ کے گریٹیٹیوڈ کے جملے لکھنے. اب ایز اے مسلم مجھے پتا ہے کہ شکر گزاری بیسز ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو حاسد ہوتا ہے اس میں آپ نے, ہم جنرلی یہ سمجھتے تھے کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو آپ کی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتا, لیکن اس میں آپ نے آج ایک اور پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ حاسد وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی نعمتوں پر بھی شکر نہیں کرتا. تو یہ ایک بڑی کمپاؤنڈ ڈیفینیشن ہے اور ایک نئی لرننگ ہے. اچھا, اور ایک چیز اور جو آپ بات کر رہی تھیں, بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کے ایک آن لائن لیکچر میں ایک بات سنی تھی کہ اگر آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں, لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں, دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہو. تو اس میں آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز دیکھیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہے تو اس وقت آپ دعا کریں کہ اللہ یہ فضل مجھ پہ بھی کر دے. تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ اٹ اسٹک وتھ می فار ایئرس. تو اب جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ ایک انسٹنکٹ بن گیا ہے منہ سے نکلنا کہ یہ فضل مجھ پہ بھی کر دے. آخری بات یہ, آپ نے کہا کہ جب کوئی ہم سے بڑا ہوتا ہے یا نالج میں زیادہ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک خاص قسم کا چاہے غیر دانستانہ طور پر روب جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے.
یہ بھی ایک بڑی باریک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہے عمر میں کسی سے بڑے ہوں یا چاہے ہم کسی کو ایک تحفہ بھی دے دیں، وی اسٹارٹ اوننگ دیٹ پرسن، کنٹرول کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیز آئی تھنک آپ نے آج بڑی ریفلیکٹ کرنے والی باتیں بتائی ہیں اگر ہم اس کو بیٹھ کے سوچیں. جی آپ نے تو نہیں کچھ کہنا، پھر میں آن لائن ایک دو لے لیتی ہوں ریفلیکشنز. اساتذہ میری بچیاں یوتھ لیڈرشپ پروگرام میں ہیں. لاسٹ ویک ان کے سینئرز کی گریجویشن ہوئی تو ان کے جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، انہوں نے کہا کہ بے شک یہ آپ کی گریجویشن نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے سینئرز کی خوشی میں آنا ہے. آج آپ کسی کی خوشی میں آئیں گے تو کل لوگ آپ کی خوشی میں بھی آئیں گے. تو پھر وہ بڑا اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ نہیں ہم نے جانا ہے، صرف اس لیے کہ وہ، اور مجھے بہت اچھا آج سن کے لگا کہ دیکھیں کیسے ہمارا دین ہمیں اس طرف کر رہا ہے. جی ہما سامی. جی سادہ جی، یہ جو خوش ہونے والی بات ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم صرف اتنی سی بات کو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگ لیتی نا. تو یہ چیز انسان کو اندر سے، ایک تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے انسان کنیکٹ بھی کرتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، اور پھر اس کے دل میں وہ حسد والی فیلنگ بھی نہیں آتی ہے. اور اللہ کی تقسیم پہ جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسرتوں کا شکار ہوتے رہیں گے. تو مجھے دعا بھی یاد آ رہی تھی، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم ولی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. مجھے حضرت زکریا علیہ السلام یاد ہے. حضرت زکریا علیہ السلام یاد ہے کہ جب حضرت مریم کے پاس انہوں نے پھل اور رزق دیکھا تو انہوں نے دیر اینڈ دن دعا مانگی. جی اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ